نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں نا میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق, میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. آج ہمارے اس زمانے میں لوگوں کو پرکھنے کا انداز, بلکہ لوگوں کو کیا اپنا جائزہ لینے کے لیے, اگر میرے پاس ملازمت ہے, تنخواہ ہے جس سے میرے بچوں کا گزارا ہو رہا ہے, میں نے اس پہ قناعت نہیں کرنی, میں نے اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا. میں نے دولت کی ہوس میں وطن بھی چھوڑنے پہ مجبور ہو جانا ہے, گھر بھی چھوڑنے پہ مجبور ہو جانا ہے, رشتہ دار بھی چھوڑنے پہ مجبور ہو جانا ہے, دوست احباب بھی چھوڑنے پہ مجبور ہو جانا ہے. یہ دولت کی ہوس اس نے اوروں کے ساتھ تو کیا, ہم نے اپنے آپ کو جو پرکھا وہ دولت کے پیمانے پہ پرکھا. یہ آپ دور نہ جائیں, یہ ہمارے بکاری لوگ, ان میں سے کسی کو آپ ₹1,00,000 پکڑا دیں کہ یہ لے جاؤ, وہ ₹1,00,000 بینک میں جمع کرا کے اگلے دن پھر وہیں اسی جگہ بھیک مانگ رہے ہوں گے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ پیشہ ور بکاریوں کو پیسے دینے کی بجائے سفید پوش لوگ ڈھونڈیں, اپنی برادری میں ڈھونڈیں, اپنے بھائیوں میں ڈھونڈیں, اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیں. نہیں ملتا تو مزدور جو لگاتے ہیں, اگر اس کی دیہڑی ہے نا 500 تو آپ اس کو 550 دے دیں. وہ پیشہ ور بکاریوں کو جو 10-10 روپے دن میں آپ دیتے ہیں, بے شمار لوگوں کو دیتے ہیں, اس کی بجائے آپ مزدور کو ₹50 دے دیں, ₹50 زائد دے دیں. اس کا دل بڑھے گا, اگلے دن اور محنت سے کام کرے گا. تو ہمارے معاشرے کا معیار ہی الگ ہے. تو اسی جذبے کو, اسی سوچ کو سامنے رکھ کر وہ بنو سام اور بنو عبد مناف نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا. ایک نے کہا جناب ہمارے پاس دولت زیادہ, دوسرے نے کہا ہماری دولت زیادہ, میرے پاس فلاں زمین ہے, فلاں زمین ہے, اتنے پیسے ہیں, اتنا سونا, اتنا چاندی, اتنے غلام. پھر ان کا مقابلہ ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس افرادی قوت زیادہ ہے. انہوں نے کہا گن لو. دونوں پارٹیوں نے گننا شروع کر دیے. بنو سام اور بنو عبد مناف نے اپنے اپنے بندے گنے, حتیٰ کہ ان لوگوں نے جب گننے پہ آئے تو انہوں نے قبریں گننا بھی شروع کر دیں. جب رب نے یہ منظر دیکھا کہ زندہ لوگوں کو گننے کے ساتھ ساتھ یہ قبروں کو بھی گن رہے ہیں, تو اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں کثرت کی طلب نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے. اور اتنی طلب بڑی, مال کی کثرت, افراد کی کثرت کی طلب اتنی بڑھ گئی حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبریں بھی جا دیکھی, تم نے قبروں کو بھی گننا شروع کر دیا. حضرات محترمون کے اس رویے کو میرے رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا, لیکن علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ سبب تو وہی واقعہ بنا, لیکن پوری سورہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے جس لہجے کا تذکرہ فرمایا, جس عمومی رویے کا ذکر فرمایا, وہ عمومی رویہ آج کل کے انسان میں بھی پایا جاتا ہے. ہم دوسروں کو پرکھنے کے لیے بھی مال و دولت کو کسوٹی بناتے ہیں, افرادی قوت کو کسوٹی بناتے ہیں, اپنی کامیابی اور ناکامی گرنے کے لیے اور اس کا جائزہ لینے کے لیے یہی کسوٹیاں ہم بناتے ہیں. لیکن نہیں, میرے پیغمبر نے فرمایا بندہ دنیا میں کہتا رہتا ہے مالی مالی مالی, میرا مال میرا مال میرا مال, لیکن اس کا مال صرف وہی ہوتا ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کے پرانا کر دیا یا پہن کے بوسیدہ کر دیا یا کھا کے استعمال کر لیا یا اللہ کے راستے میں دے کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. لیکن نہیں, وہ جو جس مال کی وہ حفاظت کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا, اس کے وارثوں کا ہوتا ہے. مولا
کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کتنا بدبخت ہے وہ بندہ جس کو اپنے مال کی فکر نہیں، اپنے وارثوں کے مال کو بڑھانے کی طلب میں ہے، اس کو ترقی دینے کی طلب میں ہے، وارثوں کے مال کی حفاظت کی طلب میں ہے۔ پوچھا گیا ہے علی المرتضی کون ہے ایسا بندہ؟ فرمایا جو تیرا ہے وہ وہی ہے جو تو نے کھا لیا، یا جو اللہ کے راہ میں دے کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ اس کے علاوہ جو بینک بیلنس بڑھانے کی فکر ہوتی ہے، یا اس میں اضافے کی فکر ہوتی ہے، یا اس کی رکھوالی یا حفاظت کی فکر ہوتی ہے، یہ فکر بندے کو کھائے جاتی ہے، لیکن یہ مال اس کا نہیں ہوتا، اس نے تو آگے چلے جانا ہے، یہ اس کے وارثوں کا مال ہوتا ہے۔ جس اولاد کے لیے وہ حلال حرام کی تمیز بھی نہیں رکھتا، جس اولاد کے لیے ان کے کھانے کے لیے، ان کی سہولتوں کے لیے، ان کی بہتر رہائش کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، رات کی نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں اس کی، لیکن نہیں، جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو وہی اولاد اس کے تن کے کپڑے بھی اتار لیں گے، کوئی انگوٹھی بھی پہنی ہوئی وہ بھی اگلے اتار لیں گے، اور ہوگا کیا؟ وہ اولاد مرنے کے بعد ڈر رہی ہوگی، سگا بیٹا اپنے باپ کو غسل دینے میں شرم محسوس کرتا ہوگا۔ حضرات محترم، یہ ہمارے اس معاشرے کے اخلاقی رویوں کی اخیر ہے کہ اپنا پیارا اس دنیا سے چلا جائے اور اس کے پیارے دنیا میں موجود ہوں، وہ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے غسل نہ دے سکے، بیٹا اپنے باپ کو غسل نہ دے سکے، باپ اپنی اولاد کو غسل دینا اپنے لیے بے عزتی سمجھے، اس کے لیے ہم نے نوکر رکھ لیے ہوں، اور حتیٰ کہ غسل دینا تو خیر اس کے لیے نوکر ہے ہی، ہم نے تو اس کی بخشش کے لیے جو سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، جو قرآن پڑھنا ہے، اس کے لیے بھی ہم نے نوکر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، اپنی توفیق نہیں، جو باپ زمینیں چھوڑ گیا، جو باپ خاندان چھوڑ گیا وراثت میں اپنے بیٹے کے لیے، اس کا بیٹا اتنی توفیق بھی نہیں رکھتا کہ باپ فوت ہو گیا ہے تو قرآن خوانی تو میں خود کر لوں، قرآن پاک تو میں خود پڑھ لوں، اس کے لیے بھی ہم نے ونگاریں ڈال دی ہیں۔ جناب قاری صاحب کو مدرسے میں فون کر دیا ہے، بچوں سے اتنا پڑھا دینا، کیونکہ میں نے اپنے والد محترم کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ ارے کیا فائدہ تیرے والد محترم، وہ تو ہر شے تمہیں دے کے دنیا سے چلے گئے، اگر تم خود سورہ یاسین پڑھ کے، خود سورہ یاسین اگر پڑھو گے والد کے لیے، تو جس توجہ سے تم پڑھو گے، جس درد دل سے تم پڑھو گے، جس توجہ سے تم پڑھو گے، جس محبت سے تم پڑھو گے، جس غم اور وارفتگی میں تم پڑھو گے، حضرات محترم کسی کو لاکھ بھی دے دو اتنی توجہ سے وہ نہیں پڑھے گا جتنی توجہ سے تم خود پڑھو گے۔ عادت ڈالو اپنے آپ کو، اپنے مرحومین کے لیے اگر قرآن پڑھنا ہے تو قرآن سے دغا بازی نہ کرو، قرآن سے سودے بازی نہ کرو۔ حضرات محترم کم از کم سورہ یاسین یا چند سورتیں تو پڑھ کے اپنے جو مرحومین ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، بندہ کہتا رہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن جس کے لیے وہ ساری یہ کوشش کرتا ہے، جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی اولاد اس اپنے والد کو اندھیری کوٹھڑی میں منو مٹی کے نیچے اکیلا چھوڑ کے جب واپس آتی ہے تو وہ اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کرنا بھول جاتی ہے، آپس میں وراثت کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ باتیں تو بڑی بڑی ہیں لیکن قریب تک نہیں جاتے۔ کفن بدلنا ہو تو قریب ڈر آتا ہے، ارے وہی والد ہے جو تمہیں کندھے پہ بٹھا کے پھرا کرتا تھا، اب صرف روح نکلا ہے نا، تم کفن نہیں پہنا سکے کہ تمہیں ڈر لگتا ہے۔ وہ میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ فرمایا تھا نا کہ جاندی واری
ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਿਆ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਿਆ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਡਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ दे, जिनके लिए हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई। मियाँ साहब आरफ़े खड़ी फरमाते हैं, बताओ वो कहाँ है। हज़रात मोहतरम फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की तवज्जो इस तरफ मबदूल कराई, ऐ बंदे तुम्हें मैंने दुनिया के लिए नहीं बनाया, सारी दुनिया तेरे लिए, तू ऐसा शाहकार कुदरत है। ऐ बंदे तुझे मैं रब ने अपने लिए पैदा फरमाया है। हम जनाब रोज़ी की फ़िक्र में रज़्ज़ाक़ को भूल गए, रिज़्क़ की फ़िक्र में। मौला अली से किसी ने पूछा रिज़्क़ की कितनी किस्में, फरमाया 2। उसने कहा वो कौन कौन सी, फरमाया एक मकसूम होता है, एक मकसूद होता है। उसने कहा समझ नहीं आई जनाब। आपने फरमाया एक वो होता है जिसके पीछे तू सारी उम्र दौड़ता है, और एक मकसूम होता है मेरे रब का तकसीम शुदा, तू जहां भी हो तेरे रिज़्क़ ने तेरे पीछे आना ही आना है। एक वो रिज़्क़ है जो तुझे ढूंढता है, तुझे तलाश करता है, तुझे तलाश करता है। हज़रात मोहतरम ये माल की कसरत की हवस, ये माल की कसरत की तलब, ये अपराध की कसरत की तलब, ये सूरह तकासुर उसी तरफ इशारा कर रही है। फरमाया अल्हाकुमुत्तकासुर, हिलाकत में डाल दिया तुम्हें माल और औलाद की कसरत ने। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों को देख लिया, यहाँ तक कि तुमने कब्रों को देख लिया। फरमाया कल्ला सौफ़ तालमूना, हरगिज़ अन करीब तुम जान लोगे। कल्ला सौफ़ तालमूना सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून। हज़रत ज़र बिन खुबैब मेरे नबी के सहाबी हैं, फरमाते हैं जब ये सूरत नाज़िल हुई, इसके नाज़िल होने से पहले हमें अज़ाब कब्र पे यकीन नहीं था कि पता नहीं कब्र में भी अज़ाब होगा या नहीं होगा। जब ये सूरत नाज़िल हुई मौला अली और हम सारे बैठे हुए थे इस पे तबसरा, चूंकि वो अहले ज़बान थे, अरबी वाले थे, समझने वाले थे। वो कहते हैं हम इस पे तबसरा कर रहे हैं तो मौला अली ने फरमाया, जिसके लिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं मोहम्मद इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। उस अली ने फरमाया ये जो पहला कल्ला सौफ़ तालमून है ये और है, और आगे जो कल्ला सौफ़ तालमून है सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून ये और है। पूछा गया ए अली उल मुर्तज़ा फ़र्क क्या है? आपने फरमाया कल्ला सौफ़ तालमून, ये जो पहला कल्ला सौफ़ तालमून है ये रब्बुल आलमीन ने जो कब्र में अज़ाब देना है उस अज़ाब के बारे में रब ने खोल के बयान किया है कि अन करीब जब तेरी आंखें बंद होंगी, हकीकत की आंखें उस वक़्त खुलेंगी जब तू कब्र में जाएगा और अज़ाब को आंखों से देखेगा। कल्ला सौफ़ तालमून, अन करीब तुम जान लोगे। मौला अली फरमाते हैं पहले कल्ला सौफ़ तालमून का ताल्लुक कब्र के अज़ाब से है, सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून इस अगले कल्ला सौफ़ तालमून का ताल्लुक हशर के अज़ाब से है। फरमाया जो असल मकसद से हट गया वो यहाँ से अंधा हो गया। और हजूर ने फरमाया मन कान फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा वअदल्ल सबीला, जो दुनिया में अंधा था वो क़यामत को भी अंधा उठेगा। या रसूल अल्लाह ये क्या? फरमाया इस अंधे से मुराद आँखों की ज़ाहिरी बीनाई नहीं है, इस अंधे से मुराद ये है कि बंदे की मंजिल मकसूद और हो, बंदे का मतलूब और हो, बंदे की जिंदगी का मकसद और हो, बंदे की मंजिल और हो।
اور ساری زندگی وہ اپنی منزل کے الٹ سفر کرے، وہ اندھا ہے۔ فرمایا وہ دنیا میں بھی اندھا، وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں پہلا کلا سوف تعلمون قبر والا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ قبر، بندے کی قبر آوازہ دیتی ہے بندے کو، حضور فرماتے ہیں بندے کو پکارتی ہے، قبر بندے کی بندے کا نام لے کے بلاتی ہے، پکارتی ہے، کہتی ہے انا بیت الوحدۃ والوحشۃ، میں تنہائی اور وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الدود والاقربۃ، میں سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میں اپنے اندر آنے والے کو جب دباتی ہوں، میں دبا کے دائیں والی پسلیاں بائیں نکال دیتی ہوں، بائیں والی پسلیاں دائیں نکال دیتی ہوں۔ اے بندے، اے مجھ میں آنے والے، اب تو میرے پیٹ پہ چل رہا ہے، اب تو میرے پیٹ پہ چل رہا ہے، کل جب تو میرے اندر آئے گا تو میں تیرے ساتھ کون سا سلوک کروں گی؟ میں یہ سلوک تمہارے ساتھ کروں گی، انا بیت الوحدۃ والوحشۃ، میں تنہائی کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں، میرے اندر اگر تم نے آنا ہے تو آنے کی تیاری دنیا میں کرنی پڑے گی۔ حضور نے فرمایا کن تو نہیتکم ان زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکتا تھا، فزوروہا لأنہا تذکرۃ الآخرہ، اب قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔ اب اس میں ایک اور نکتہ بھی قابل سماعت ہے کہ جب منع کرتا تھا میں تمہیں پہلے قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، یہ وہ وقت ہے جب قبرستان میں کوئی مومن دفن نہیں تھا، اور اب جایا کرو، اب مسلمان دفن ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب اور ہی نکال لیا، پہلے تمہیں منع کرتا تھا، ارے پہلے تو وہ جو دفن تھے ان کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، میرے پیغمبر نے فرمایا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ اب اسلام آئے کچھ سال گزر گئے، کچھ لوگ ہیں جو مسلمان ایمان لے کے دنیا سے چلے گئے۔ حضور غوث سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا قبرستان گیا کرو، اور خصوصاً ٹوٹی ہوئی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے تھوڑا سا غور کیا کرو کہ یہ جس کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے یہ دنیا میں تو بڑا ہی کوئی سورما بندہ ہوگا، بڑا ہی کوئی پہلوان ہوگا، یہ دنیا میں تو اپنے جسم پہ ایک چٹکی مٹی کی برداشت نہیں کرتا ہوگا، آج اس کی قبر بھی سلامت نہیں ہے، اس کی قبر بھی ٹوٹی پڑی ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ٹوٹی قبریں بھی آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور مزارات اور مقبروں والی قبریں بھی آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ وہ اور طریقے سے دلاتی ہیں، یہ اور طریقے سے دلاتی ہیں۔ وہ دریائے راوی کے اس طرف جہانگیر کا مقبرہ ہے، رات کو تو ویسے ہی اندھیرا ہوتا ہے، دن کو بھی آپ چلے جائیں تو سناٹا ہی ہوتا ہے، ہو کا عالم، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ جہانگیر کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا زیب النساء، اس نے جہانگیر سے چوری چوری ایک دیوان بھی لکھا، شاعرہ تھی وہ زیب النساء نے ایک شعر لکھا، وہ زیب النساء کا لکھا ہوا شعر اس کی قبر پہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے لکھا بر مزار ماں غریباں نئے چراغ نئے گل، ہم غریبوں کے مزار پہ نہ کوئی چراغ ہے نہ کوئی پھول ہے، نئے پر پروان نہ سوزد نئے ستائے گل۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ نہ تو میری قبر پہ
کوئی پروانہ آ کے اپنے آپ کو جلانے کے لیے آتا ہے اور نہ کوئی بلبل نغمہ گاتی ہے۔ اب وہ جہانگیر کی بیٹی زیب النساء کی قبر پہ یہی شعر لکھا ہے، اور اگر راوی کے اس پار جاؤ تو ایک مزار ہے، اس پہ یہ شعر لکھا ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس طرف جو مزار ہے، یہ پورے ہندوستان پہ حکومت ہوتی تھی، ان کے ایک اشارے پہ پورا انڈیا ادھر سے ادھر ہو جاتا تھا۔ بلکہ یہ بھی میں نے پڑھا کہ یہ جو جہانگیر ہے، اس کے پیچھے جب یہ دربار لگاتا ہے، اس کے پیچھے ایک پردہ لگا ہوتا تھا، اس پردے کے پیچھے اس کی بڑی محبوبہ بیوی، بڑی پیاری، وہ بیٹھی ہوتی تھی۔ جو فیصلے بادشاہ کرتا تھا وہ سن رہی ہوتی تھی۔ اگر بادشاہ کے کسی فیصلے کو وہ پسند نہ کرتی تھی تو اس کی پشت پہ، اس کی کمر پہ انگوٹھا لگاتی تھی، تو بادشاہ کو سمجھ آ جاتی تھی یہ فیصلہ میری بیوی کو پسند نہیں آیا، تو بادشاہ پھر وہ دوسرا فیصلہ کر دیتا تھا۔ جو بھی فیصلہ کرے اس کے فیصلے پر انتظار کرتا تھا پورا ہندوستان۔ اور آج ان کے مزار پہ لکھا ہے: بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گل۔ ہم غریبوں کے مزار پہ نہ کوئی چراغ ہے، نہ کوئی گل ہے، نہ کوئی پھول ہے، نئے پروانہ سوزد، نئے ستائے بلبل۔ نہ کوئی بلبل کی تعریف یا حمد کوئی ادھر گا رہا ہے، نہ کوئی پروانہ وار قربان ہو رہا ہے۔ اور ادھر وہ جس نے رب سے لو لگائی، وہ افرادی قوت اور مال کی کثرت تو کیا، اس نے تو شادی نہیں کی، نہ کوئی اولاد، نہ اس کی کوئی بیوی، اور وہ ایک تنہا، نہ قبیلہ، وہ تو غزنی سے آیا اور لاہور میں ڈیرا لایا اور اپنے رب سے لو لگائی۔ تو رب نے کیا کمال کیا اس کے مزار پہ؟ آپ صبح چلے جائیں یا شام چلے جائیں، دن کو چلے جائیں یا رات کو چلے جائیں، کرونا مرض سے پہلے جائیں یا کرونا مرض کے بعد جائیں، سردیوں میں جائیں یا گرمیوں میں جائیں، ارے ہڑتال ہو تو تب جائیں، اور ڈیوٹی کا وقت تو تب جائیں، چھٹی کا وقت تو تب جائیں، رش ختم نہیں ہوتا۔ خلق خدا آ رہی ہے اور اللہ کے نیک بندے کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ بخشوا رہی ہے۔ مزار تو ٹوٹی قبریں بھی آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور مزارات والی قبریں بھی آخرت کی یاد وہ اس طرف سے دلاتی ہیں، یہ اس طرف سے آخرت کی یاد دلاتی ہے کہ اگر رب کی نافرمانی کرتے ہوئے گزارو گے تو تمہاری قبر بھی کل ایسے ہی ٹوٹے گی، کوئی پتہ نہیں پیچھے مرمت کرنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور اگر رب سے لو لگا لی تو وہ مزار والی قبریں کہتی ہیں کہ داتا صاحب کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی خاندان نہیں تھا، رب سے لو لگائی، بلکہ شادی نہیں کی آپ نے۔ تو آج انتظام کون کر رہا ہے؟ جس سے لو لگائی وہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے میرے بعد تمہارا شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے مجھے، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، لیکن ایک خطرہ ہے۔ ایک خطرہ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا ان تنافسوا فیہا، مجھے خطرہ یہ ہے کہ تم دنیا دار بن جاؤ گے، مجھے خطرہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں دنیا کی ہوس اس قدر بڑھ جائے گی کہ جو کچھ تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں ہوں گی نا وہ تمہیں بڑی کم لگیں گی۔ تمہارے پاس جو عہدہ ہوگا تمہیں کم لگے گا، تمہارے پاس جو دولت ہوگی تمہیں کم لگے گی، تمہارے پاس جو عزت ہوگی تمہیں کم لگے گی،
تمہیں زیادہ مال کی کثرت اور ہوس تمہارے دل کو برباد کر دے گی. فرمایا کلا لو تعلمون، کاش تم جان لیتے. میں نے صورت مکمل کرنی ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین، جان لوگے اور ایسے جان لوگے جیسے علم یقین ہوتا ہے. کلا سوف تعلمون، پھر فرمایا ہرگز ہرگز جان لوگے. ثم کلا سوف تعلمون، آگے فرمایا لترون الجحیم، ان قریب تم جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونہا عین الیقین، صرف دیکھو گے نہیں